آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اس آزادی کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح سے ظاہر ہے ہم نے آزادی حاصل کی، ہمارے بزرگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، قائد اعظم محمد علی جناح، تحریک پاکستان، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج شاید ہمیں لگ رہا ہو، کیونکہ اس کے لیے قربانیاں بیش بہا دی گئی ہیں۔ اور جب تاریخ رقم کی جاری ہوتی ہے تو پھر بہت سے واقعات اور شخصیات جو ہیں وہ بھی تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک آواز جو ہے وہ آپ نے سنی مصطفیٰ علی ہمدانی کی، جب ریڈیو پر پاکستان کا اعلان کیا گیا اور مبارکباد دی گئی۔ اور اب ہم باقاعدہ طور پہ جو جشن آزادی ہے اس کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں پاکستانی، اور اس سلسلے میں جو پروگرامز ہیں ان کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج رات 12 بجے سے باقاعدہ آتش بازی اور دیگر جو تقریبات ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ کل ہم یقیناً اس کو بھرپور طریقے سے منائیں گے بھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم دنیا کو کچھ سرپرائزز بھی دیں۔ تو کیا سرپرائزز ہو سکتے ہیں؟ پچھلی دفعہ جب ہم نے آزادی کا جشن منایا تو ہم نے جنگ جیتی تھی، اور اس مرتبہ ہم نے جنگ رکوائی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ جنگ رکوائی ہے بلکہ ہم نے مشترکہ معاہدے بھی کیے ہیں جس سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا ہے۔ تو اس پر آج بات کرنے کے لیے خاص طور پہ شامی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی، ہمیں خالد چشتی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں چشتی صاحب۔ شامی صاحب، سر، آزادی ہزار نعمت ہے، کہنا آسان ہے لیکن جس طرح سے ملی، ظاہر ہے آپ ہمارے سامنے ایک تاریخ ہیں، آپ کی خود پیدائش 14 اگست کی، ایڈوانس میں آپ کو بھی مبارکباد۔ کیا کہا جائے شامی صاحب، تصور پاکستان اور تصویر پاکستان میں کیا فرق؟ دیکھیں، مسلمانوں نے کم و بیش 700 سال حکومت کی ہے سب کانٹیننٹ پہ۔ صحیح۔ 1200 میں 1200 کے آغاز میں یہ ہے 5 یا 6 کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ قطب الدین ایبک جو ہے باقاعدہ وہ حکمران بنے ہیں اور دلی کے تخت پہ بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر 1857 جو ہے اس تک جو ہے مسلمان جو ہیں وہ حکومت کرتے رہے، جنگ آزادی تک۔ اب جب آزادی مل رہی تھی اور انگریز رخصت ہو رہا تھا تو پھر سوال پیدا یہ ہوا نا کہ بھئی وہ مسلمان جنہوں نے اتنا طویل عرصہ پورے سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی ہے تو وہ محکوم کیسے بن جائیں گے؟ کہ انگریز کی جگہ ہندو لے لیں، ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ ان کے پاس 4 ووٹ ہیں، ہمارے پاس 1 ووٹ ہے، صحیح، 4 کے مقابلے میں یا 3 کے مقابلے میں۔ تو پھر ہم نے کہا نہیں، جو ہمارے اکثریت کے علاقے ہیں وہ ہمیں الگ دیے جائیں، ہم اپنی ایک الگ مملکت بنائیں گے۔ ٹھیک۔ تو بہرحال دیکھو نا، وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ سر خسرو سے کلاہ خسرو چھن بھی جاتا ہے، سر خسرو سے لیکن بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ واہ۔ تو جو مسلمانوں کی ایک وہ تھی، ان کے اندر جو ان کی شان و شوکت تھی، ان کا جو ماضی تھا، وہ ان کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ ایک آزاد فضا میں سانس لیں جہاں وہ اپنی تقدیر کے آپ مالک ہوں۔ صحیح۔ اور اس نے پھر پاکستان کو جنم دیا۔ باقی تو 100 سال کی کہانی ہے، پھر وہ تو بعد میں۔ تو پاکستان وجود میں آ گیا الحمدللہ۔ آج 79 سال ہو گئے، جی ہاں، 89 ہے، ہاں جی، 79۔ اور اب اس دوران میں ہم نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ کھویا بھی۔ اور لیکن یہ ہے کہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے نا، اگر اس میں اول آنے کی صلاحیت ہو، یعنی فرسٹ کلاس فرسٹ، اور وہ 3rd آ جائے یا 4th آ جائے یا 5th آ جائے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تو پاکستان جو ہے، جس کے بارے میں ہمارے مخالف یہ کہتے تھے کہ یہ تو 3-4 مہینے میں آئیں گے، گھٹنے ٹیکیں گے اور واپس دلی کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ اچھا۔ تو ماشاءاللہ پاکستان قائم ہوا، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، عالم اسلام کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور پاکستان نے ابھی آپ دیکھیے اپنے سے کئی گنا بڑے جو حریف ہیں، جو حملہ آور تھے ہم پر، ان کو شکست دی، ان کو ناکو چنے چبوائے، اور پھر اس کے بعد امریکہ اور ایران جو ہیں ان کو ایک میز پر بٹھایا، اور پھر آج
3 ملک جو مسلمان ملک ہیں ایک ہو چکے ہیں، یک جان 3 کالب. بالکل. ترکی اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے. ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا. اور کل جو ہم یوم آزادی منا رہے ہیں اس میں ترکی اور سعودیہ دونوں کی پریزنس ہوگی. اچھا. اور ایک ہماری جو پریڈ ہے نا کل وہ یادگار ہوگی. اچھا. ہاں جی، ایسی پریڈ. سرپرائزز بھی ہیں شامی صاحب کچھ؟ ہاں سمجھتے ہیں، دکھائیں گے ابھی. چشتی صاحب بتائیں گے ہمیں اور بہت کچھ دکھائیں گے. لیکن بات یہ ہے ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا الحمدللہ. ابھی بہت کچھ لیکن بہت کچھ حاصل کرنا ہے. ہمیں معاشی طور پر اور سیاسی طور پر ہمیں بےقراری بڑھی ہے، ہمیں چین نہیں آتا. ہمیں سسٹم جو ہے اپنا اس کو مضبوط بنانا ہے، سیاسی استحکام دینا ہے، اپنے اندر کے جو اختلافات ہیں ان کو رفع کرنا ہے. شامی صاحب اس وقت کی جو سیاسی بصیرت تھی، ظاہرت جو قیادت تھی اس میں اور آج یعنی موجودہ جو قیادت ہے ان کی فہم و فراست میں کیا بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں پوری سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو تھے ان کو متحد کر دیا قائد اعظم نے. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں اب بھول گئے کوئی کہاں کا رہنے والا ہے. پنجابی ہے، بنگالی ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، مدراس میں رہتا ہے یا یو پی میں رہتا ہے. انہوں نے کہا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں ایک ہی شناخت تھی سب کی. اور یہ متحد کر دیا پورے مسلمانوں کو. اور آج تو پھر وہی سیاست ہونی چاہیے نا، اتحاد کی سیاست. اور ہم متحد ہوں آپس میں. ہم نے دستور بنایا ہے، اس کے تحت ہم نے جمہوری نظام کو اپنایا ہے. اور جمہوریت جو ہے مکالمے کا نام ہے، صحیح، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کار مضبوط کرنے کا نام ہے. تو آج ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن جو ہے اس کو شکایات ہیں. ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے بڑے وہ جیل میں ہیں، عمران خان. یہ ایک ناپسندیدہ معاملہ ہے. اور لیکن ہماری حکومت ہماری جو ہے وہ اپنی کوشش میں لگی ہوئی ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ سارے معاملات ہم اپنے درست کر لیں تاکہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں، پاکستان کو ایک معاشی طاقت بھی بنا سکیں. اور پاکستان ایک تعلیمی لحاظ سے بھی، تعلیم کے میدان میں ہمارے بہت 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں. ہمیں بہت توجہ دینی ہے تیزی سے. پھر آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، اس کو روکنا ہے. تو یہ کام کرنے ہیں. عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو آسان بنانا ہے. اور یہ کام تو ہم دیکھیں ہمارے چشتی صاحب موجود ہیں، خالد چشتی صاحب. تو خالد چشتی صاحب جو ہے ایک منفرد پاکستانی ہے. اچھا. قائد اعظم کی شخصیت اور تحریک پاکستان اور ان کے پیغام کو جس طرح انہوں نے عام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. اور کل ان کا لیکچر تھا ایک یہ ایران اور امریکہ کی جنگ پر. صحیح. CTN کنسرنڈ کنسٹرکٹیو تھنکرز نیٹورک. ہمارے مسعود علی خان صاحب بہت بڑے دانشور بھی ہیں اور موٹیویشنل کیا کہنا چاہیے، اسپیکر تو نہیں، تھنکر ہیں. اور انہوں نے ٹورزم میں بہت کام کیا. پل کانٹیننٹل کا نام انہوں نے رکھا اور ٹورزم کے فروغ میں بہت کام کیا. بہت ہی بڑے پاکستانی ہیں. اب بھی جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس کو اور ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے یہ قائم کیا ہے CTN کو. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی جو گفتگو تھی، آپ دیکھیں شہر میں جن لوگوں کو انویٹیشن بھیجے گئے نا، کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا. ایک تھا شامی صاحب. ٹھٹ لگے ہوئے تھے. آپ نہیں تھے. میں نے معذرت کر لی تھی. آپ نہیں تھے. ہاں میں نے معذرت کی تھی کیونکہ وہ اس لیے انہوں نے انویٹیشن واپس لے لیا تھا. تو اور ٹھٹ لگے ہوئے تھے لوگ. اچھا. ریٹائرڈ جنرل، ایئر مارشل، بڑے بڑے صنعت کار، پروفیسر، انجینئرس. اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہے سابق خورشید محمود قصوری صاحب، جو بذات خود ایک تاریخ ہے پاکستان کی. اور ماشاءاللہ جو پاکستان کے یعنی بہت ہی دیانتدار اور سیاستدان ہیں ان میں نمایاں ہیں. اور ہم جیل میں بھی اکٹھے رہے، ان کے جیل کے ساتھی ہیں ہمارے. تو اب وہاں انہوں نے ایران اور امریکہ کی جنگ پر روشنی ڈالی. بہت عمدہ. آج بھی کریں گے ہم چشتی صاحب سے بات، اس پہ بھی کریں گے. گفتگو کی اور بتایا بھائی کہ ایران جو ہے ہرمز پہ اس کو ٹرافی مل گئی ہے. صحیح. اور اس نے امریکہ کو کھٹا کر دیا ہے اس کے دانتوں کو. لیکن اب یہ دیکھ لے کہ یہ مستقل معاملہ نہیں ہے. ہرمز کے متبادل
راستے بھی تیار ہو رہے ہیں. اچھا اس لیے مہلت جو ہے یہ قیامت تک کی نہیں ہے. ہاں تو اس لیے ذرا فائدہ اٹھا لیں اس سے. اچھا تو بہرحال اور اب چشتی صاحب یہ آج کیونکہ ہم یوم آزادی کے حوالے سے گفتگو شروع کر رہے ہیں, اب مجھے بتائیں کہ قائد اعظم کو آپ کیسے یاد کریں گے, ان کا جو پیغام ہے آج ہماری قوم کے نام وہ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ شامی صاحب. اور میں تو ویسے چشتی صاحب کو نشان امتیاز پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. وہ پتہ نہیں اب حکومت پاکستان جو ہے وہ خاص ہوئی رہتی ہے. حسن اقبال صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا مریم بی بی ہیں. اور بھائی یہ بات تو سنو نا, قائد اعظم کے پیغام کو جو عام کر رہی ہے اور لگی ہوئی ہے, ایک لگن ہے, ایک تڑپ ہے, اور ایک ایک لمحہ قائد کی زندگی کا جو ہے نا, اور اس پہ انہوں نے یعنی میں سمجھتا ہوں گھنٹوں جو ہے اس پہ غور کیا ہے. اور اسی پروگرام میں تاریخ کو درست بھی کیا ہے. جو لوگ کچھ اگر غلط سوچتے ہیں کسی بارے میں اس کو ریسرچ سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ چیزیں غلط تھیں. میں خواجہ معین الدین چشتی کی جو مسند ہے اس پر ہم ان کو بٹھا سکتے ہیں. چشتی صاحب سر بہت شکریہ شامی صاحب اور سبحان صاحب, اور خاص طور پہ آپ اتنے اعزاز لفظوں سے بخش رہے ہیں کہ میرے لیے تو بہت بڑی ایک خوش نصیبی ہے کہ آپ اتنے اچھے لفظ بول رہے ہیں. اور میں ایک ہمبل سائڈ مائرر ہوں جی, اور پاکستان کا قائد اعظم کے اس کارنامے کا بہت بڑا بینیفیشری ہوں. بینیفیشری یہ ہوں, سب ہے بینیفیشری میں اس لیے ہوں کہ میں ایئر فورس میں گیا, فائٹر پائلٹ بنا, ایئر کموڈور بنا, ستارہ امتیاز, ستارہ بصالت حکومت پاکستان نے مجھے دیا. تو میرا نہیں خیال اگر قائد اعظم آزادی ہمیں نہ لے کر دیتے تو میں زندگی میں اتنی ایک جو آنر میرے پاس ہے, تو اللہ تعالیٰ کے بعد جس کو کہتے ہیں نا آئی او اٹ ٹو قائد اعظم. آزادی تو دلوائی انہوں نے, جو ہماری آزادی بچا کے رکھی ہوئی ہے, جو یعنی جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں, تو وہ تو افواج پاکستان وہ الحمدللہ جن کا حصہ رہے وہ رہے ہیں. تو اس کا الحمدللہ جی میرے لیے یہ ہے کہ میں قرض پے بیک کر رہا ہوں بنیادی طور پر جو مجھ پہ ہے اس ملک کا اور قائد اعظم کا. نمبر 1. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا کیا میسج دینا چاہیں گے, دیکھیے ان کے لیے تو اگر آپ مجھے تو جتنا میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 22-23 سال کیا تھا تو یہ مجھے آج تک کیوں نہیں, مجھے شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب میں ایک نئی کتاب پڑھتا ہوں, نئی ریسرچ کرتا ہوں. وہ آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, وہ ہم نے امریکہ میں لائبریری پچھلے سال کھولی, انشاءاللہ اس سال ایک کتاب بھی میرا چھاپنے کا پلان ہے. اس کا ٹائٹل یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. وہ کافی ٹیبل بک ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں قائد اعظم کی وہ سٹوری جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نئی نسل تک پہنچی نہیں یا مصلحت کے تحت پہنچنے نہیں دی گئی. ہمارے مسئلے یہ بھی رہے ہیں کہ بعض جو حقائق ہیں وہ نئی نسل تک اس طرح نہیں پہنچائے گئے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی غلط تھا, اس لیے کہ ان سٹینڈرڈ کو شامی صاحب ایگری کریں گے کہ ان کو میچ کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں جس کی پوری زندگی ایک پیسہ ایسا نہیں ہے جو یعنی وہ نہ کیا گیا ہو, ریکارڈ پہ نہ ہو. ایک ایک پائی پائی اس کی یعنی کمائی میں ایک پیسہ ایسا نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ بلیک منی ہے. یہ ایگزیکٹلی سٹینڈرڈ تو انہوں نے سیٹ کر دیے. ہر پیسہ جو ہے سفید, گورا, چٹا ان کی طرح کا. لیکن شامی صاحب پھر اس پر آج کے دور میں جب ہمارے پاس سٹینڈرڈ موجود ہے, معیار موجود ہے جو انہوں نے سیٹ کر دیا, اس پر عمل پھر کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ تو نا وہ تو بات آج کے پولیٹیشین سے آپ ان کو موازنہ کریں نا کہ ایک ایک پائی کا حساب ہے, کہاں سے کمایا ہے, کہاں خرچ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ, اور ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے. یہ بھائی آپ ڈرائنگ روم میں تو اور بات کر رہے تھے, موچی دروازے میں دوسری بات کر رہے تھے. جو بات بند کمرے میں کی وہی بات. تو سر پھر اس کا مطلب ہے لیڈر کے لیے ضروری ہو گیا نا کہ اس کی شخصیت امپورٹنٹ ہے, اس کے افکار, اس کی گفتگو, اس کے خیالات, سچ بولے اور حلال کمائے اور حلال کھائے, اور منافقت بنیادی بات ہے. وہ تو یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے, دو اوصاف جو ہیں. ہاں جی آپ شامی صاحب کی بات کو میں ایک قصے سے سپورٹ کر دیتا ہوں. اچھا شامی صاحب ایک فلم ایکٹر ہوتے تھے آزاد پرانے, وہ قائد اعظم کے ڈرائیور رہے تھے. آپ حیران ہوں گے, فاؤنڈر آف پاکستان کے پاس اتنا ٹائم ہے, وہ کہتے ہیں میری گاڑی کا کلومیٹر نوٹ کرتے تھے کہ اتنا پیٹرول ڈلوایا تھا, اتنی چلنی چاہیے تھی. اس زمانے میں اب فاؤنڈر آف پاکستان کو اتنا ٹائم ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی کلومیٹر کو میچ کرے؟ مطلب اتنی آنیسٹی. اور وہ شخص جو ایک کوک کو کہے, جو جس کو بلایا گیا تھا, آپ کے ساتھ میں نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ آخری دنوں میں زیارت میں کھانا پینا چھوڑ دیا, پکانے کے لیے ان کو کھلایا گیا, تو ان کو پہلی دفعہ انہوں نے بڑے دنوں بعد کھانا کھایا,
اور پھر بلایا ڈی سی کو کہ یہ کھانا کس نے بتایا. کھانا پینا چھوڑ چکے تھے تقریباً, اور ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ ان کی زندگی کو کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے صحت کی نسبت, جتنے بیمار ہیں وہ, تو ان کو کھلائیں کیونکہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی. صحیح ہے. ایک کوک کو مدعو اٹھا, اس بلا لیا گیا اور بلا کے اس سے کہا کہ بتانا نہیں, بس چپ چاپ کھانا بناؤ. بنایا گیا, بہن فاطمہ جنا کھانا لے کر اندر گئی اور ضد کی کہ ایک نوالا لے لیں, پورا پیٹ بھر کے کھا لیا کھانا. پھر برتن اٹھائے گئے تو اے ڈی سی کو اندر بلایا کہ کھانا کس نے بنایا تھا, تو ظاہر ہے جھوٹ بھی نہیں کوئی بول سکتا تھا. اے ڈی سی نے کہا سر وہ فلاں ممدوٹ ہاؤس کا باورچی بلایا تھا. اس کو بلایا, اس کو کیش انعام دیا, اور کیا فرمایا, اس کے ریٹرن ٹکٹ کا جو چیک کاٹ کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جتنے دن ٹھہرے گا میرے اسٹیٹ کے میرے خرچے پر رہے گا, اسٹیٹ میرے منہ کے ذائقے کے لیے کیوں پیمنٹ دے. واہ, مطلب اتنی ٹرانسپیرنسی سر. تو مطلب ہم تو بولتے جائیں گے ان کی باتیں, اور میرا خیال ہے کم پڑ جائے گا وقت. سگار آخری وقت میں, ہاں جی, کئی دفعہ میں ذکر کیا, لیکن یہ نئے نسل کے بچوں کو آخری دنوں میں نڈھال تھے اور سگار پینا نہیں چھوڑا تھا. ایک دفعہ سگار کی بل کے بارے میں پوچھا, ایک دن فریش تھے, اے ڈی سی کہتے ہیں مجھے بلایا گیا سگار کا بل لے کر آؤ. اس دن نڈھال نہیں تھے, تھوڑے سے. تو اس نے کہا سر آپ تو گورنر جنرل ہیں اس ملک کے, تو آپ کی تو انٹائٹلمنٹ ہے, ایک سگار کا بل تو ہم پے کر چکے ہیں کیونکہ آپ طبیعت بھی بہت خراب تھی. کہتے ہیں سارے بل لے کر آؤ جو ادا ہو چکے ہیں. منگائے گئے, اپنی ذاتی چیک بک سے وہ کاٹا بل, اور اس کو کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے, میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. اب یہ جو پائی پائی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک دیکھیں, اب قائد اعظم کا قول ہے, انہوں نے کچھ میرا خیال ان کا کوئی بنیانے یا انڈرفیئر خریدے گئے. اچھا, تو انہوں نے پوچھا کتنے کے, اس طرح کی بات تھی. تو مگر بات کیا کہی, جب تم کوئی چیز خریدو تو اپنے آپ سے پہلے سوال یہ کرو کہ تمہیں اس کی سخت ضرورت ہے. اچھا, کہو کہ ہاں, پھر دیکھو کیا مناسب قیمت پر مل رہی ہے, پھر یہ, اور کیا تم اس کو افورڈ کر سکتے ہو. اگر 3 سوالوں کے جواب ہاں میں ہوں پھر خرید لو. آج کے دور میں اتنا ٹائم لگا ہے وہ چیز بھی بک جائے گی. آج تو روزانہ ایک نیا سوٹ پہن کے آپ کو ریل بنانی ہوتی ہے انسٹاگرام کے اوپر. آپ کو شاید ضرورت ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کو مناسب قیمت پر مل رہی ہے, تب چیز خریدو. فضول خرچی یہ نہیں ہے کہ جہاں گیا پیسہ لٹا دیا. گورنر جنرل بننے کے بعد حکم جاری کیا کہ گورنر جنرل ہاؤس میں کچھ بھی آئے گا سودا, وہ جب تک میں منظور نہیں کروں گا وہ پیمنٹ نہیں ہوگی, خریدا نہیں جائے گا. 37 روپے کا ایک دفعہ پرپوز بل لایا گیا کہ فرنیچر خریدنا ہے, ایک ایک کر کے ٹک کرتے گئے, 7 روپے کی کرسی پہ آ کے رک گئے. پوچھا یہ کرسی کس کے لیے ہے, اور سٹاف نے بتایا کہ سر فاطمہ جناح کے کمرے میں کرسی نہیں ہے, تو یہ کرسی, اس کو کراس آؤٹ کر دیا. اور انگریزی میں کہا کہ فاطی اپنے لیے چیئر خود افورڈ کر سکتی ہے, قوم اس کا خرچہ کیوں اٹھائے. اتنی جب ٹرانسپیرنسی ہو تو پھر آپ کے دشمن تو کہیں گے نا کہ سر تحفے تحائف تو اس زمانے میں ملتے ہوں گے, تو وہ توشہ خانہ ہوتا تھا کیا؟ ہوتا ہوگا, تو بالکل وہاں جمع ہوتے تھے. اچھا, یہ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم کے جو آج کے خرچے ہیں, ہاں جی, کوئی تصور کر سکتے تھے اس وقت؟ وہ تو کیبنٹ کے اجلاس میں جب وہ چائے جی جی انہوں نے کہا بھائی گھر سے چائے نہیں پی کے آتے. ایسے بھی ویسے ہیں لیڈرز آج کے دور صدر کا چھوڑے. مجھے یاد آ گیا کہ جب کوئٹہ سے ان کو آخری وقت واپس لانا تھا, جب مایوسی ہو گئی کہ ان کو کراچی لے چلتے ہیں, لیکن کہا گیا ان کو گورنر جنرل ہاؤس نہیں ٹھہرانا کیونکہ وہ رش ہے, سٹاف ہے, لوگ آتے جاتے ہیں, تو ان کو کہیں اور گھر میں, ملیر میں گھر ملا شامی صاحب نواب بھاولپور کا, وہ گھر لینا چاہتے تھے. ان کے بیٹے کو پوچھا, نواب صاحب خود لندن میں تھے, تو بیٹے نے کہا لندن میں نا والد کو ایک انفارمیشن کا لکھ دیں, لے لیں گھر, لے لیں. اب وہ ٹیلی گرام دینے لگے تھے, تو فاطمہ جناح نے اور اے ڈی سی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کو کراچی لے جا رہے ہیں, وہاں نہیں ٹھہرانا, نواب بھاولپور کا گھر خالی ہے. اور میں آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ نواب بھاولپور نے برتنوں کی ٹرین دی تھی جب پاکستان بنا تھا, اور اپنی کار بھی تحفے میں دی تھی قائد اعظم. تو جب یہ گھر کی بات کی قائد اعظم سے کہ ہم صرف ٹیلی گرام دینے لگے ہیں نواب صاحب کو لندن میں کہ یہ گھر ہم لے رہے ہیں, تو تھوڑی دیر سوچنے کا نہیں دینا ٹیلی گرام. اچھا, تو لوگوں نے کہا, بہن نے کہا کہ کیوں نہیں دینا, ان سے دوستی ہے آپ کی, پہلے بھی اپنا کچھ دے چکے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں لینا. پھر پوچھا گیا جی, تو کہتے ہیں کہ پہلے جتنا کچھ میں نے لیا تھا وہ ملک کے لیے لیا تھا, یہ میں اپنی ذات کے لیے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, ایک مجھے اجازت دیں سر, شامی سے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, گجرانوالہ کے صنعتی زون علاقے, ان کی جو حالت ظاہر ہے اس پر آپ نے اس پروگرام میں منگل کو ہم نے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ برا حال ہے, 4 ہیں انڈسٹریل زون, اور نہ دیواریں ہیں نہ سڑکیں ہیں, جنگل بنا ہوا ہے, اور بجلی بار آتی ہے جاتی ہے, ایک بہت
جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پریشان ہیں. تو ہمارے جو وزیر صنعت ہیں پنجاب کے چودھری شافع حسین, ہمارے چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیٹے ہیں, چودھری ظہور اللہ شہید کے پوتے ہیں, تو ماشاءاللہ انہوں نے رابطہ ہم سے کیا. اچھا, وہ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی جناب فرمائیں, اب یہ انڈسٹریل زون جو ہیں یہ آپ کی نظر سے کیوں محو ہیں؟ اچھا جی, اس میں دو چیزیں ہیں کہ جو گجرانوالہ انڈسٹریل اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں آپ, ہاں جی, اس میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ فیڈرل کی ہے اور 3 پنجاب کی ہیں, اور اس میں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے ان کی جو انفراسٹرکچر ہے, روڈز ہیں, سیوریج ہے, وہ آلریڈی ہم نے سارا سروے کروا لیا ہوا ہے, اور یہ جو ابھی بجٹ گزرا ہے اس میں اپروول بھی ہو گیا ہے, اور 3 سے 4 مہینوں میں جو اس کی آپ بتا رہے ہیں کہ جو بری حالت ہے اس کے اوپر کام جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو فری زون ہے شیخو پورہ میں, بلوال میں, پہاڑی میں, رینگر خان میں, فیصل آباد میں, یہ یہاں پر جو ہے پچھلے 2.5 سالوں میں ایکسپینشنز ہو رہی ہیں, اور یہ ہماری جو میں نے بتائی ہیں یہ ہیں فری زون جن کو کہتے ہیں, جہاں پر 0% ڈیوٹی ہے مشینری امپورٹ پر, اور 10 ایئرز کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. اور جو فیصلہ آباد میں ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, پچھلے 2 سالوں میں تو وہاں تو سیکورٹی وال تک نہیں تھی, اس کی سیکورٹی وال بھی ہم نے کمپلیٹ کروائی ہے, اور وہاں پر سیوریج اور روڈز کا انفراسٹرکچر شروع ہو گیا ہے. اور پاکستان کا پہلا مینوفیکچرنگ پلانٹ ویوو چائنا موبائل وہاں پر جو ہے وہ لگا رہا ہے, جس کی 40% بلڈنگ بن گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹائلز گجرانوالے والے یہ تو کہتے ہیں بجلی بھی نہیں آتی, بار بار غائب ہوتی ہے, اور ایف بی آر نے الگ نعت کا بند کر رکھا ہے. جی جی, وہ پرانی بات ہے. ابھی ہماری 2 مہینے پہلے جو ہے وہاں کے جو الیکٹریسٹی کے گریڈ کے ہیڈ ہے ان کے ساتھ ہی میٹنگ ہو گئی ہے, اور ہم اپنا گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ بھی ہم نے وہاں پر جو ہے انسٹال کر دی ہے. اور گجرانوالہ چیمبر سے بھی میٹنگ ہوئی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو گجرانوالہ کی میٹل انڈسٹری ہے اس کو باہر لایا جائے, جس کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے ہم نے گجرانوالہ کے حوالے سے. آپ کے تو ہمسائے ہیں گجرانوالے والے, آپ گجرات میں آپ ہیں, اور وہ سرور شاہدہ ٹرسٹ اسپتال بن رہا ہے, اس کے لیے بھی آپ نے کہا تھا سرپرستی کرنی ہے. ہاسپٹل کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ کینسر ہاسپٹل اگلے مہینے جو ہے یہ ہم سندر میں اس کا ایونٹ رکھ رہے ہیں, تاکہ جو یہ کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے گجرانوالہ میں, دل کا جی جی دل کا ہاسپٹل جو کارڈیالوجی. ہاں جی, اچھا ٹھیک ہے, تو اس کی فنڈ ریزنگ کا پروگرام بھی ہم سپٹمبر میں کر رہے ہیں, تاکہ یہ اس گجرانوالہ میں اس ہاسپٹل کو جو ہے کمپلیٹ کروایا جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. سر بس لاسٹ منٹ ہے, چشتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا, لیکن میں جاتے رہتے سر کل کے سرپرائزز بتائیں سر, دنیا کے لیے کیا ہیں, پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے, کل کیا دکھانے جا رہا ہے. بہت ہی کچھ دکھانے کو ہے, لیکن دکھایا جا نہیں سکتا شاید. وہ ایک تو ریوائول, بہت سال بعد یہ آزادی پریڈ عام طور پہ پہلے عام طور پہ 23 مارچ کو ہوتی ہے. جی 23 مارچ کو. 14 اگست کو چودھری محمد علی صاحب مجھے بتایا انہوں نے کہ بارش ہو جاتی تھی عام طور پہ 14 اگست کو, تو پھر 23 مارچ کو پریڈ کا پروگرام بنایا تھا. اس سال 14 اگست کو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں پاک فضائیہ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اس وقت بھی کوئی 160 کے قریب پروجیکٹ اچھا پائپ لائن میں بھی یا کچھ میچور ہو چکے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, کل تک کا انتظار کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور جناب سر چاند گاڑی رہ گئی, وہ پہلی پاکستان کی چاند گاڑی کا نام جناون رکھا گیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے خلاؤں میں انشاءاللہ سر, پاکستان کی چاند گاڑی. بالکل, پروگرام کا وقت ختم ہونے سے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.